سائفر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کا جیل ٹرائل کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کا 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی انٹرا کورٹ اپیل منظور۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی درست قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے مطابق جیل ٹرائل ان کیمرہ یا اوپن ہو سکتا ہے۔ 13 نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ 29 اگست سے آج تک کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی کا 27 جون کا نوٹیفیکیشن درست۔ بند کمرے میں مقدمہ چلانا آئین کے خلاف ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ اب دوبارہ حکومت کسی کا بھی بند کمرے میں مقدمہ نہیں چلا سکے گی۔ موجودہ جبر کا ماحول ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کا رد عمل بولے ٹرائل کے لیے جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیس کیسے چلے گا۔ جیل ٹرائل کی گنجائش موجود ہے۔ جیل ٹرائل خاص حالات میں کیا جاتا ہے۔ عابد زبیری نے کہا کہ موجودہ حالات میں عدالت کا فیصلہ درست ہے۔ دہشت گردی مقدمات میں جیل ٹرائل ہوتا ہے۔ سیاستدانوں کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ اشتر وصاف بولے جیل ٹرائل کن حالات میں ہونا چاہیے ٹرائل کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے۔ عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ شیر تو بلی نکلا۔ لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ ہی کھیلنے دیں گے۔ بزرگ سیاستدان سیاست کے بجائے ذاتی دشمنی پر اتر آئے۔ بزرگ سیاستدان نہ خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ پرانی سیاست سے جان چھڑا کر نئی سیاست لانا ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پردیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تباہی کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اب آپ کو پیپلز پارٹی کو موقع دینا پڑے گا۔ نظر نہیں آ رہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو موقع ملے گا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مقصد ایک ہی ہے۔ نون لیگ اقتدار میں آ کر اپنا ذاتی حساب لینا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں نون لیگ کس سے حساب لے گی۔ دوسری جماعتوں کا ارادہ نہیں کہ وہ عوام کی خدمت کریں۔ بلاول بھٹو نے بزرگوں والا بیان اپنے والد کو دیا۔ سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ نہیں رکھنا۔ بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا۔ آج بھی ملک کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اب متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کسی کو کسی کے پارٹی کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو بولے ہم نے نون لیگ کے ساتھ مل کر لمبی جدوجہد کی ہے۔ ناجائز حکومت کے خلاف ہم ساتھ رہے۔ مستقبل میں بھی مل کر چلیں گے۔ انتخابی معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ ہم مفاہمت اور ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشاورت، الیکشن میں ساتھ چلنے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو کو ان کی زبان اور انداز سے جواب نہیں دینا چاہتے۔ ہم تلخیاں کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے تو مخالفت کر کے ہی ووٹ ملیں گے۔ ہمیں نفرت کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو کہا مسلم لیگ نون جنوبی پنجاب سے 40 سے 46 سیٹیں جیتے گی۔ بہت سے دوست مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے۔ 2017 میں ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا گیا۔ عوام ہمارا یقین کرے، ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا، آئندہ بھی کریں گے۔ انتخابات میں کامیاب ہو کر ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج طے ہو چکے ہیں تو وہ گھر بیٹھیں۔ خراب کارکردگی کی زمینی حقیقت بلاول بھٹو کے سامنے منہ پھاڑ کر کھڑی ہے۔ غور بانیگا کا انٹرویو دیکھا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کے بعد ریاست مدینہ کا نام بھی لینا چاہیے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر غیر رسمی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مستحکم حکومت کے لیے ہم کوشش اور سیاسی جدوجہد کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے خاور مانیکا کا بیان جھوٹا قرار دے دیا۔ وکیل شیر افضل مروت کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے
تحریک انصاف کو مائنس کرنے اور قائدین کے گھریلو معاملات پر بلا جواز مداخلت کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ۔ جسٹس مظاہر نقوی کے اعتراضات پر غور بھی کیا گیا۔ شکایت کنندگان کے دلائل مکمل، تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھ دیے۔ جسٹس مظاہر نقوی کو دوسرا اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنا ہے یا نہیں، اعتراضات منظور ہوں گے یا مسترد، سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کا مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ خواجہ حارث کی حتمی فیصلے تک کارروائی ان کیمرہ رکھنے کی استدعا، کونسل نے تمام فریقین کو اجلاس کی کارروائی پبلک کرنے سے روک دیا۔ پاکستان اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، افواج پاکستان تمام چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان نم قدائی ہے، ہمیشہ ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ آئی ٹی کی تبدیلیوں نے سیکیورٹی ماحول تبدیل کر دیا، وزیر اعظم نے پریڈ کا معائنہ کیا، چیمپئن اسکواڈرن کو قائد اعظم بینر عطا کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 148 جی ڈی پائلٹ شامل، انجینئرنگ کور کے 94 اور ایئر ڈیفنس کے 104 کیڈٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کا مشن، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسٹرائک کور کا دورہ، مشترکہ تربیتی مشق کا مشاہدہ کیا، جوانوں سے ملاقات، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آرمی چیف نے کہا کہ امن میں حقیقت پسندانہ مشن پر مبنی تربیت میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی ضمانت ہے۔ آرمی چیف نے جدید ترین VT-4 ٹینک سے لیس فارمیشن کی مشقوں کا مظاہرہ دیکھا، چیلنجز کا جواب دینے کے لیے جنگی تیاری اور ذہنی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی، سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیے کہ ہماری استدعا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے، چونکہ معاملہ 2018-2019 کا ہے۔ یقین دلاتے ہیں کہ عدالت کا رتی برابر بھی وقت ضائع نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہم آئندہ پیر سے دلائل شروع کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس دوسرے بینچ نے سنا تھا، یہ سارے معاملات دیکھنے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع، احتساب عدالت نے نیب کو مزید 2 روز تک تفتیش کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش۔ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت میں 8 روز کی توسیع۔ خاور مانیکا کو اپنے ہی گھر کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے اس وقت انٹرویو دینا چاہیے تھا۔ استداد دہشت گردی عدالت پیشی پر پرویز الہی کی غیر رسمی گفتگو، کہا پارٹی چھوڑنے والے سب واپس آ جائیں گے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، ہمارا کپتان بھی تگڑا ہے، جیسے آسٹریلیا ورلڈ کپ میں کھیلا ایسے ہی الیکشن شفاف نہ ہوئے تو بہت رولا ہوگا۔ شہباز شریف اور نواز شریف لاڈلے ہیں، دونوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، کس منہ سے ووٹ لیں گے؟ دفاتر سیاسی کام کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، شیڈیول آئے گا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت انصاف فراہم کرے گی۔ آئین میں ترمیم کوئی غیر معمولی چیز نہیں، کوئی سیاسی جماعت آئینی ترمیم چاہتی ہے تو ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 18ویں ترمیم سے متعلق کوئی بھی مسئلہ نہیں، مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کو 18ویں ترمیم کو دیکھنے کا مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ آئین کے تحت این ایف سی 5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے۔ این ایف سی کے تحت صوبوں میں وسائل کی تقسیم پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی اختلافات کا سورج سوا نیزے پر۔ سعید غنی کہتے ہیں بدماشی اور غنڈہ گردی قبول نہیں، کراچی پر قبضے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایم کیو ایم لوگوں کو خوف زدہ کر رہی ہے، اگر آپ لوٹے لٹکائیں گے تو ہم بھی ان کے گھروں کے باہر پتلیاں لٹکائیں گے، کیونکہ آپ کٹ پتلی ہیں۔
ایم کیو ایم کراچی کی سیاست کا مردہ گھوڑا ہے. نون لیگ نے اتحاد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، اب ان کی مشکلات بھی بڑھیں گی. پہلے کوئی ایم کیو ایم نہیں چھوڑ سکتا تھا، اب حالات بدل چکے ہیں. ایم کیو ایم کے سابق ایم پی اے علی خورشید بولے، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم لندن کے بائیکاٹ کا سہارا لے رہی ہے. ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں. جماعت متحرک ہے جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے. جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس. یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل پر فرد جرم عائد. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. عدالت نے ملزمان کے خلاف پروسیکیوشن کے گواہان کو شہادت قلم بند کرانے کے لیے طلب کر لیا. مزید سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. آئی جی اسلام آباد چیف الیکشن کمیشن کو تبادلہ روکنے پر بنانے میں ناکام. آئی جی اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. آئی جی نے کہا کہ اسلام آباد میں بہتر کارکردگی دکھائی، عوام کی خدمت کا مزید موقع دیا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا عام انتخابات کا عمل شروع ہو چکا ہے، انتخابی ضابطۂ اخلاق اور قانون پر عمل درآمد پہلی ترجیح ہے. ذاتی پسند اور ناپسند نہیں، انتخابی قوانین پر عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ کی کارکردگی پر کوئی سوال نہیں، مگر قانون کی بالادستی ضروری ہے. کسی بھی سیاسی جماعت نے اعتراض اٹھا دیا تو الیکشن کمیشن کی پوزیشن متاثر ہوگی. لگتا ہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہو چکے ہیں. اگر شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو چیف الیکشن کمشنر کس کام کے لیے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کے لیے توہین عدالت کیس میں ریمارکس. جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ یہ کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، اوپر تو اللہ ہے، ان کے اوپر پتہ نہیں کون ہے. انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا، امن و امان کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے حالات خراب ہیں تو الیکشن کیوں ملتوی نہیں کرتے؟ باقی جماعتیں جلسہ کرتی ہیں، انتظامیہ کچھ نہیں کرتی. کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا جائے؟ پنجاب کابینہ کا تاریخ میں پہلی بار گجرانوالہ میں اجلاس. گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری. دوران ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے لیے مالی امداد کے پیکج میں اضافہ. فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ کے قیام کی منظوری. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا 4 پروجیکٹس کا اعلان. گجرانوالہ کی سبزی منڈی اور گوالا کالونی بنائی جائے گی. ڈی پی ایس گجرانوالہ کے لیے 24 نئے کلاس رومز، 2 ماڈل قبرستان. ڈسکا میں پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کی منظوری. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوسٹل میں سفر. چلڈرن ہاسپٹل کا دورہ کیا. زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی. بالنگ کا معیار بہتر بنانے کے لیے پی سی بی کا بڑا فیصلہ. عمر گل اور سعید اجمل قومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچز بن گئے. عمر گل فاسٹ بالنگ اور سعید اجمل اسپن بالنگ کے کوچ مقرر. آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز اور نیوزی لینڈ میں T20 سیریز کی پہلی ذمہ داری سونپ دی گئی. عمر گل ذمہ داریاں سونپے جانے پر پی سی بی کے شکر گزار. کہا اپنے تجربے کی روشنی میں بالنگ کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کی کوشش کروں گا. سعید اجمل نے کہا کہ ٹیم میں اسپن بالنگ کا معیار بہتر کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا. ادھر جاوید میاداد قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کوچز لگانے پر ناراض. کہتے ہیں کوچز اور کھلاڑیوں کے درمیان عمر کا فرق ہونا چاہیے. عمر کا فرق نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی. بابر اعظم کو کپتانی سے انہوں نے ہٹایا جنہیں کرکٹ نہیں آتی. آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے سرفراز احمد کو کپتان ہونا چاہیے.